اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ اب یہ استنجے کے حوالے سے جو قیاس اور یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں حضرت بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانس زیادہ نہ لے، ٹھیک ہے، جب استنجا کر رہا ہوں ہاں، اور تھوڑا سیمٹ کے بیٹھے، ٹھیک ہے، زیادہ پھیل کے نہ بیٹھے کہ بعض اوقات پانی جو ہے وہ اس کے معدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ استنجا کرنا جو ہے یہ ایک ہر انسان کا اپنا ایک ذاتی اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اب وہ سمٹ کے بیٹھے، اب وہ کھل کے بیٹھے، اب اس کے اب یعنی مقعد میں سے جہاں سے اخراج کا جو نظام ہے وہ قدرت نے بنایا ہے وہاں سے معدے میں پانی جانے کا یعنی کوئی قیاس کی بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں سے سنا پنجابی کے ضرور میں سلطی کے نیانا گال کرے سیانا قیاس کرے کہ ایک بچہ اگر بات کرتا ہے تو سمجھدار اور سیانے بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو سوچے سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ بچے کی بات تو پھر بچے کی بات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بچے چھوڑ کے بڑوں کی باتیں آپ اندازہ لگا لیں کہ مقعد میں سے پانی معدے میں جا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیاس کرنے کی آخر کوئی وجہ ہو، یعنی کوئی ایسا شرعی ضابطہ، شرعی حکم، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے آپ عمومی زندگی میں جس میں کہ کوئی حلال و حرام کی کوئی اشتباہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی اشکال پیدا ہو گیا ہے، کوئی ایسا عمل ہونے کا امکان ہے کہ اگر اس میں آپ نے قیاس نہ کیا کوئی جائز قسم کا تو ہو سکتا ہے آپ تو اس میں بھی جب کوئی شریعت کا کسی اس حوالے سے شریعت اس چیز کو مخاطب ہی نہیں کرتی، شریعت کا یہ موضوع ہی نہیں ہے، استنجا کرنا ہے وہ آپ کا جو پاخانہ ہے کسی بھی شخص کا، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ذاتی پاخانہ ہوتا ہے، وہ اس نے اپنا ذاتی حیثیت میں اس کو نکالنا ہوتا ہے، وہاں سے پانی جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تصور ہی نہیں ہے۔ آپ مقعد سے اوپر ہے بڑی آنت کا اچھا خاصا وہ لمبی ہوتی ہے جس میں سے فوڈ جو ہے وہ پروسیس ہو کے اور مقعد تک آتی، اس سے اوپر جو چھوٹی آنت ہے، چھوٹی آنت جو ہے وہ سائز میں بڑی آنت سے بھی بڑی ہے، یعنی کہتے ہیں اس کو چھوٹی آنت ہے لیکن وہ بڑی ہے سائز میں، لمبائی میں، بڑی آنت سے چھوٹی آنت لمبائی میں زیادہ بڑی ہے، اس کے بعد پھر دیتے کا منہ آتا ہے اور اس کو جو کہتے ہیں۔ تو خیر وہاں سے اتنا لمبا سفر اوپر کی طرف کر کے پانی کا کوئی قطرہ جب استنجا کرتے ہوئے وہ اس میں سے اگر کوئی تھوڑا سا یار کیا اس کے بارے میں بندہ بات کرے، کوئی قیاس کرنے کے لیے کوئی ضرورت بھی تو ہونا ہے کہ اس میں کہاں سے قیاس نکل آیا۔ روزے کا جو تعلق ہے وہ کھانے پینے سے، کھانا پینا اور شہوت، یہ تین کام جو ہیں یہ روزے کی حالت میں نہیں کرنے ہوتے، بس باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا اس کی پابندی نہیں ہے۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ پھر یہ ہے کہ اس کو روزے تو اس میں کھانا پینا اور شہوت یا ازدواجی معاملہ تعلق، یہ تین چیزیں روزے کی تقاضے ہیں، روزے کا بنیادی تقاضا ہے۔ اب اس میں ناک میں سے کوئی آپ کے کوئی چلا گی کوئی رطوبت چلے گی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں سے بھی نہیں ٹوٹتا، آنکھ سے بھی نہیں ٹوٹتا، یہ خواہ مخواہ کی مشگافیاں ہیں، ان کا کوئی تعلق شریعت کا موضوع ہی نہیں ہے، یہ قیاس ہے سب۔ اور قیاس آپ خود سے کر رہے ہیں، خود سے قیاس کر کے اور پھر اس کے بارے میں خود سے ہی فیصلہ کر رہے ہیں اور اس کو خود سے ہی فیصلہ کر کے اور سب پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیا کہاں کی وہ ہے۔ فقہ کے جو ماخذات ہیں، فقہ کے چار ماخذ ہیں، فقہ ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ کے لیے سمجھنے کے لیے تو قرآن کافی ہے، وہ کوئی اب سمجھنا ہو تو، اور اگر آپ نے قرآن کے نصوص قطعیہ کو چھوڑ کر اور اس کے محکمات کو چھوڑ کر، اس کے واضح آیات کو چھوڑ کر اس کو سمجھنے کی وجہ سارا اپنا زور قیاسوں پر ہی لگا دینا ہے
تو پھر آپ قیاسوں میں ہی پڑے رہیں گے، خود سے قیاس کرتے رہیں گے، پھر یہ قیاس وہ تو جیسے ہائپوتھوسس کر کے بھی یہ کر لیا، اگر ایسا ہو جائے تو ویسا ہوگا، ویسا ہو جائے تو کیسا ہوگا، کیسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا۔ تو یہ شریعت ہے، یہ کوئی شریعت کے تقاضے نہیں ہے، یہ ساری ایک یہ جو باتیں ہیں یہ بس دین جو ہے ہمارا وہ کچھ تختہ مشق بنا لیا ہے لوگوں نے، جس میں سمجھے بغیر جانے بغیر کسی بھی ایک بات کو کوئی بھی بندہ کر دیتا ہے اور لوگ اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتا، عام لوگوں کو کیا پتا کہ دین کیا ہے؟ جن کو تھوڑا بہت شدھ بدھ ہے بھی دین کی، وہ بھی کسی خاص مکتبہ فکر کی ہے۔ تو جو کسی خاص مکتبہ فکر کا طالب علم ہوگا، وہ کسی کوئی بھی ہے، ہم کسی کا نام ہی نہیں لے رہے، یہ تو چلو اس کا وہ ان کا کلیے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم کہلانے والا دین کا عالم نہیں ہو سکتا۔ وہ اس مکتبہ فکر، اس کسی خاص مکتبہ فکر کا ہی نمائندہ اور عالم اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے۔ دین کا عالم کہنے کے لیے آپ کو ان تمام مکاتب فکر سے بالا ہونا پڑے گا، اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو، اپنے رویے کو، اپنے اسپیکٹرم کو وسیع کرنا ہوگا، تب جا کر آپ دین کی صحیح سمجھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دین بیان کرنے کے لیے آپ عالم دین بھی کہلا سکتے ہیں۔ کسی مکتبہ فکر کا عالم ہونا اس مکتبہ فکر کا عالم ہو سکتا ہے، دین کا عالم نہیں ہو سکتا۔ دین کا عالم ہونے کے لیے دین کو پڑھے، دین کو سمجھے، کسی بھی تعصب، کسی بھی تنگ نظری، کسی بھی خاص مکتبہ فکر کے خیالات اور نظریات کا تعصب چھوڑ کر، کسی کی محبت چھوڑ کر، صرف اور صرف خالی ذہن ہو کر دین کو دین سمجھ کر پڑھے گا، جانے گا، سمجھے گا، تب دین سمجھ آئے گا۔ اور ایسی موشگافیوں کی سے پھر مذاق بناتے ہیں لوگ، دین کا تو کیا مذاق بنائیں گے، وہ مذاق تو وہ شخص خود بن رہا ہوتا ہے ایسی باتیں کر کے، اور بات کس کی ہو رہی ہے؟ دین کے نام پر وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو دین اب کیا میرا مطلب اس میں کیا بندہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت